بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ سے ایک ایسی علمی بات اور ایسی خیر و برکت والی بات اور بہت بڑے اجر عظیم اور ثواب والی بات کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اذان کے الفاظ کا جواب دینا۔ اذان پڑھنا یہ بھی بہت بڑی سعادت والی بات ہے، بہت بڑی رحمت والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صرف 40 دن فجر کی اذان اللہ کی رضا کی خاطر پڑھی، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنت میں جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اذان پڑھنے والے ان کو ایک اعزاز ملے گا، ایک بہت بڑا انعام اور اکرام ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ لمبی گردن والے ہوں گے، یعنی نمایاں لوگ ہوں گے، پہچانے جائیں گے، اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ جو 5 وقت کی اذان پڑھتے ہیں، کیا کہنے ان کی خوش قسمتی کے، صرف فجر کی اذان پڑھنے پہ جنت کی بشارت ملی ہے۔ جو 5 وقت کی پڑھتے ہوں گے، کتنا بڑا ان کے لیے انعام۔ اور پھر اذان کو خاموشی سے سننا، سارے کاموں کو چھوڑ دینا۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، وہ لوہار تھا، جب اللہ اکبر کی آواز آتی وہ ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوتا تھا نیچے مارنے کے لیے، اللہ کا نام سنتے ہی ہتھوڑے کو وہیں چھوڑ دیتا تھا، وہ ضرب نیچے نہیں لگاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، ان کو بشارت ملی کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے نام کا اس نے اتنا احترام کیا۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ سارے کام چھوڑ کر توجہ سے اذان سنیں اور ان الفاظ کا جواب دیں جو مؤذن پڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوری اذان ادب اور احترام کے ساتھ اور پوری توجہ سے سننی ہے۔ اذان کے پہلے لفظ اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، 4 مرتبہ مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ نے بھی اللہ کی بڑائی اسی طرح مؤذن کی آواز کے ساتھ ساتھ کہنی ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے، آپ نے بھی اسی طرح اللہ اکبر 4 مرتبہ آپ نے کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جائے گی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی یہی گواہی دینی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔
2 مرتبہ مؤذن کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی یہی لفظ دہرانے ہیں۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوگا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو آپ نے آپ کے نام مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، دونوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ اور اس کے بعد جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہنا ہے، یا صرف اتنا ہی کہہ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی کافی ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح کہتا ہے، تو ہم لا حول کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ شیطان نماز سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز کی طرف مت آؤ، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر شیطان کو بھگانا ہے۔ 2 دفعہ مؤذن کہے گا حی علی الصلاح، آپ نے دونوں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی اللہ نے دونوں جہانوں کی نماز کے اندر رکھی ہے، پھر بھی شیطان یہی آواز لگاتا ہے کہ مت آؤ اس کامیابی کی طرف، یہ کامیابی نہیں ہے، تو آپ نے دونوں مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ تو شیطان جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک وہ بھی بھاگ جائے گا، دور چلا جائے گا۔ یہ اذان کے الفاظ کا اس طرح جواب دینا ہے۔ اس کے بعد پھر مؤذن 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، تو آپ نے بھی دونوں مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور اس کے بعد جب مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ پھر پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا۔ جب یہ دعا پڑھیں گے تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اذان ادب اور احترام سے خاموشی سے سن کر اذان کے الفاظات کا جواب دے گا اور بعد میں دعا پڑھے گا، وہ انشاءاللہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اس دعا کے پڑھنے سے پہلے درود ابراہیم بھی مکمل پڑھ لیں اور پھر دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اس کا اور آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ فجر کی اذان میں آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ الفاظ یعنی 2 الفاظ زائد ہوتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، وہ نیند کا وقت ہوتا ہے، لوگ نیند میں ہوتے ہیں، آواز یہ لگائی جاتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب یہ آواز کان میں پڑ جائے تو آپ اس کی بھی تصدیق کریں صدقتا کہہ کر کہ تو نے سچ کہا، تصدیق کرتے ہی فوراً اٹھ جائیں، اور جب فوراً اٹھیں گے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، وہ چلائے گا، آپ فوراً وضو کر کے مسجد میں چلے جائیں اور باجماعت نماز پڑھیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور انشاءاللہ
اس نماز کے بعد جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کی حاجات کو پورا کریں گے۔ اور میری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے درخواست ہے کہ اذان سنتے ہی سستی نہ کریں، فوراً وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ کچھ خوش نصیب تو ایسے ہیں کہ ان کی اذان بھی مصلی پہ بیٹھے ہوتی ہے، وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو اور زیادہ شان والی بات ہے، عظمت والی بات ہے، اللہ کی رحمت والی بات ہے۔ لیکن کم از کم اتنا ضرور کریں، اذان ہوتے ہی اپنے کام کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، ادب اور احترام سے سنیں، اذان کے الفاظ کا جواب دیں، اور اس کے بعد پورا کلمہ پڑھ کے درود پاک پڑھ کے اس دعا کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی، اللہ کی رضا اور رحمت ہوگی آپ پر، اور اللہ کا اتنا بڑا فضل و کرم اور اتنا بڑا انعام ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سامعین سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو بڑی توجہ سے دیکھیں اور سنیں، اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔